بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ سب سے زیادہ جو واقعہ آپ کے بلند ترین اخلاق کی شہادت دیتا ہے وہ حضرت زید بن حارثہ کا ہے۔ یہ قبیلہ کلب کے شخص حارثہ بن شرجیل یا شراجیل کے بیٹے تھے۔ ان کی ماں سودا بن ثعلبہ طے کی شاخ بنی مان سے تھی۔ جب یہ 8 سال کے تھے اس وقت ان کی ماں انہیں اپنے میکے لے کر گئی۔ وہاں بنی قیس بن جسر کے لوگوں نے ان کے پڑاؤ پر حملہ کیا اور لوٹ مار کے ساتھ جن آدمیوں کو وہ پکڑ کر لے گئے ان میں حضرت زید بھی تھے۔ پھر انہوں نے طائف کے قریب عکاظ کے میلے میں لے جا کر ان کو بیچ دیا۔ خریدنے والے حضرت خدیجہ کے بھتیجے حکیم بن حزام تھے۔ انہوں نے مکہ لا کر اپنی پھوپھی صاحبہ کو نظر کر دیا۔ نبی علیہ السلام سے جب حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں زید کو دیکھا اور ان کی عادت و اطوار آپ کو اس قدر پسند آئی کہ آپ نے انہیں حضرت خدیجہ سے مانگ لیا۔ اس طرح یہ خوش قسمت لڑکا اس خیر الخلائق ہستی کی خدمت میں پہنچ گیا جسے چند سال بعد اللہ تعالیٰ نبی بنانے والا تھا۔ اس وقت زید کی عمر 15 سال کی تھی۔ کچھ مدت کے بعد ان کے باپ اور چچا کو پتہ چلا کہ ہمارا بچہ مکہ میں ہے۔ وہ انہیں تلاش کرتے ہوئے نبی علیہ السلام تک پہنچے اور عرض کیا کہ آپ جو فدیہ چاہے ہم دینے کے لیے تیار ہے، آپ ہمارا بچہ ہمیں دے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لڑکے کو بلاتا ہوں اور ان کی مرضی پر چھوڑے دیتا ہوں کہ وہ تمہارے پاس جانا چاہتا ہے یا میرے پاس رہنا پسند کرتا ہے۔ اگر وہ تمہارے پاس جانا چاہے گا تو میں کوئی فدیہ نہ لوں گا اور اسے یوں ہی چھوڑ دوں گا، لیکن اگر وہ ہمارے پاس رہنا چاہے تو میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ جو شخص میرے پاس رہنا چاہتا ہو اسے خواہ مخواہ نکال دوں۔ انہوں نے کہا یہ تو آپ نے انصاف سے بھی بڑھ کر درست بات فرمائی ہے، آپ بچے کو بلا کر پوچھ لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلایا اور ان سے کہا ان دونوں کو جانتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہاں، یہ میرے والد ہے اور یہ میرے چچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم ان کو بھی جانتے ہو اور مجھے بھی، اب تمہیں پوری آزادی ہے، چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ اور اگر چاہو تو میرے ساتھ رہو۔ انہوں نے جواب دیا میں آپ کو چھوڑ کر کسی کے پاس نہیں جا سکتا۔ ان کے باپ اور چچا نے کہا زید کیا تو آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتا ہے اور اپنے ماں باپ اور خاندان کو چھوڑ کر غیروں کے پاس رہنا چاہتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا میں نے ان کے جو اوصاف دیکھے ہیں ان کا تجربہ کر لینے کے بعد اب میں دنیا میں کسی کو بھی ان پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ زید کا یہ جواب سن کر ان کے باپ اور چچا بخوشی راضی ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت زید کو آزاد کر دیا اور حرم میں جا کر قریش کے مجمع عام میں اعلان فرمایا کہ آپ سب لوگ گواہ رہے آج سے زید میرا بیٹا ہے، یہ مجھ سے وراثت پائے گا اور میں اس سے۔ اسی بنا پر لوگ ان کو زید بن محمد کہنے لگے۔ لیکن بعد میں اس رسم کو متبنہ بنانے کا رسم جو پہلے چلتا آ رہا تھا قرآن مجید نے اس کو ختم کر دیا اور زید بن حارثہ کہنے کی روایت قائم کرا دی۔ اگر آج کا واقعہ پسند آیا ہے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، ہمارے چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک اور شیئر ضرور کریں۔